ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سے بھی خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبجیکٹ ہے سوشل سائنس، اور کلاس 8 کے لیے آج ٹاپک پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں لیسن پڑھتے آ رہے ہیں ہم لیسن نمبر 3 رولنگ دا کنٹری سائڈ۔ اور ہم نے اس کا سب ٹاپک چنا ہے، وہ ہے وائی دا ڈیمانڈ فار انڈین انڈیگو، یعنی انڈین انڈیگو کی ڈیمانڈ زیادہ کیوں تھی یورپ میں، یا ہم بتائیں گے برٹن میں انڈیا کی انڈیگو کی ڈیمانڈ کیوں تھی، یا یہ آج اسی کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے میں نے کیا لکھا ہے، انڈیا چونکہ ٹراپیکل کنٹری، یاد رکھیں گے انڈیا از سچویٹڈ نیئر دا ٹراپیکل ایریا۔ اگر آپ لوگوں نے گلوب دیکھا ہے یا آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا ہے، ایکویٹر سے اوپر انڈیا رہتا ہے، یعنی ٹراپیکل کے نزدیک آدھا حصہ ہندوستان کا ٹراپیکل کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ کہتے ہیں انڈیگو کے لیے جو موسم ہے وہ ہندوستان میں تھا، یعنی جس موسم میں انڈیگو تیار ہوتا ہے، ہم بتائیں گے خاصی تعداد میں یا کوالٹی انڈیگو کی اچھی ہوتی ہے، اور جس موسم میں وہ یا جہاں کے آب و ہوا میں وہ استعمال، تو وہ تھا ہندوستان، یعنی انڈیا۔ اگر آپ دیکھیں گے میں نے کیا لکھا ہے یہاں، انڈیگو پلانٹس گرو پرائمریلی ان یعنی ٹراپیکل ایریاز میں انڈیگو کی پیداوار خاصی ہوتی ہیں، یا کوالٹی آف انڈیگو کی بات اگر ہم کریں گے تو وہ ٹراپیکل ایریا میں ہوتی ہیں۔ ٹراپیکل ایریا یعنی ہندوستان اس کے لیے موزون پلیس ہے، ایسے ہم بتائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے میں نے لکھا ہے سینس پاسٹ انڈیگو پروڈیوسڈ ان ٹراپکس انڈیا واز یوزڈ آل اوور دا ورلڈ۔ یاد رکھیں گے ہندوستان کا جو انڈیگو ہے اس کی ڈیمانڈ آل اوور دا ورلڈ ہوتی تھی، چونکہ اس انڈیگو کی جو ڈیمانڈ تھی وہ آل اوور دا ورلڈ تھی، لیکن پیدا کرنے والا جو ملک تھا اس کی پیداوار جہاں ہوتی تھی وہ ہندوستان تھا۔ یہاں بتائیں گے وہ ایریاز، وہ ممالک جو ٹراپیکل کے آس پاس قیام پذیر تھے، ایسے ہم بتائیں گے۔ اب آپ انڈیگو کی جب بات ہم کریں گے، وعلیکم، تو ہم دیکھیں گے انڈیگو کی بات جب کرتے ہیں، میں نے کیا لکھا ہے آپ اگر دیکھیں گے میں نے لکھا ہے ہیوج ڈیمانڈ، یعنی انڈیگو کی ہیوج ڈیمانڈ ہوتی تھی یورپین کنٹریز میں۔ جب کسی چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس کا پرائز بھی اتنا ہی ہوتا ہے، یا ہم بتائیں گے اس سے ہونے والی آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے یورپین کنٹریز میں ووڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ واٹ از دس ووڈ؟ ووڈ بھی ایک پلانٹ ہے، اس سے جس طرح ہم انڈیگو دیکھتے ہیں یہ پلانٹ، اس سے یہ کیا کرتے ہیں کلرز یوز کرتے ہیں، یعنی ڈائی ان کلرز یوز کرتے ہیں ڈائنگ کے لیے۔ اسی طرح ووڈ بھی ایسا ہی پلانٹ ہے، اس کو جب تیار کیا جاتا ہے، جب پوری طرح تیار ہوتا ہے یہ پلانٹ، پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈائنگ کے لیے، یعنی کلر کے لیے۔ اویلیبلٹی ان یورپ، فیئر آف
ووڈ پروڈیوسرز کمپٹیشن فرام انڈیگو. اگر آپ دیکھیں گے میں نے کیا لکھا ہے, ووڈ کلٹیویٹر جو تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ ہندوستان کا انڈیگو یورپ میں آنے کے لیے زیادہ ان کو کہتے تھے گورنمنٹ کو کہ ان کو ٹیکس لگاؤ, یعنی انڈیگو کو زیادہ یورپ میں آنے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کی جو ووڈ تھا وہ پھر بیکار تھا. ووڈ کے یعنی انڈیگو زیادہ سپیریئر تھی کس سے, ووڈ سے. اب انہوں نے کیا کیا, اب ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا تھا کہ نہیں, اگر انڈیگو یہاں آیا تو کمپٹیشن ایسا لگے گا کہ انڈیگو ووڈ جو ہے اس کی ڈیمانڈ دن بدن ڈیمانڈ گھٹتی جائے گی یا ڈیمانڈ نہیں رہے گی اس کی. اب کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, کمپٹیشن فرام انڈیگو, ہم اس کو گورنمنٹ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنے حق میں کریں گے. یہ کلٹیویٹرز کا کام, یہ ووڈ کلٹیویٹرز نے گورنمنٹ پر یہ دباؤ رکھا کہ نہیں, آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس بڑھاؤ اور ان کو امپورٹ کرنے نہیں دینا ہے انڈیگو یہاں یورپ میں. پھر کیا ہوتا ہے, لیکن جو پریفرنسز تھی, پریفرنس آف کلو ڈائیز, یعنی جو ڈائی کرتے تھے کپڑوں میں, وہ زیادہ تر ان کو انڈیگو کا ہی استعمال کرتے تھے, انڈیگو پلانٹ کا ہی استعمال کرتے تھے. یعنی انڈیگو سے حاصل ہونے والی ڈائی جو تھی وہی اپنے کپڑوں میں استعمال کرتے تھے. اب یہاں میں نے لکھا ہے وائی ناٹ دا ووڈ کیوں نہیں استعمال کرتے تھے, ووڈ کا استعمال وہ کیوں نہیں کرتے تھے, چونکہ وہ پیداوار وہیں ان کو حاصل ہوتی تھی. کہتے ہیں پیل اینڈ ڈل ڈائی, اس سے چمکیلے نہیں ہوتے تھے یہ ووڈ والا ڈائی جو ہوتا تھا. یا یہ ہم بتائیں گے خریداروں کو اپنی طرف مائل نہیں کرتا تھا. اب جب ہم بات کریں گے یورپین کلوتھ پروڈیوسرز, اب کلوتھ پروڈیوسرز کی جب بات کریں گے, جب ہم انڈسٹریز کی بات کریں گے, وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں وہ زیادہ تر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں انڈیگو کی. اس سے کیا ہوتا ہے, پرسیوڈ دیئر گورنمنٹ. اب وہ کیا کرتے ہیں, انڈسٹریز والے کیا کرتے ہیں, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو ٹو ریلیکس دا بین, جو آپ لوگوں نے بین لگائی ہیں کس کو, انڈیگو کو یہاں آنے کی, اس میں ریلیکسیشن دی جائے آن انڈیگو امپورٹ. اس سے کیا ہوتا ہے, امپورٹ کرنے سے اس کو بین ہٹائی دی جائے انڈیگو کو, کیونکہ گورنمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ ہوا کا رخ دیکھتی ہے, جہاں پر زیادہ ان کو چانسز ہوتے ہیں. ابھی کلٹیویٹرز کا ان کو ماننا تھا, کیونکہ اب انڈسٹریلائزیشن آیا ہے یورپ میں, تو اب وہ انڈسٹری کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے. انڈسٹریز والے ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, اب جو آپ لوگوں نے بین لگائی ہے انڈیگو کو یورپ آنے میں, اس کو ہٹا دی جائے اور اس کو ریلیکس کیا جائے انڈیگو کو امپورٹ کرنے میں. تو کیا ہوتا ہے, رائز ان انڈیگو پلانٹیشن in various parts of the world. اب صرف ہندوستان میں ہی نہیں انڈیگو کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, یا میں بتاؤں گا انڈیگو کی جو ڈیمانڈ تھی وہ اب بڑھتی گئی. جب مختلف ممالک نے اس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی یہ انڈیگو کی پیداوار کی طرف توجہ دینے لگے. اگر آپ دیکھیں گے میں نے لکھا ہے بائی دا اینڈ آف دا 18th century ڈیمانڈ فار انڈین انڈیگو انڈسٹریز ان برٹین کاٹن پروڈکشن. یعنی اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان کی جو یہ انڈیگو پروڈکشن ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی ہے, کیونکہ کاٹن پروڈکشن جو ہے وہ کاٹن والے جو تھے, کپڑے تیار کرنے والے جو تھے, انڈسٹریز ان برٹین, ان کی ڈیمانڈ زیادہ کہاں کی تھی, انڈیگو کی. یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑتی تھی انڈیگو کی. کیا کہتے ہیں,
ایگزسٹنگ سپلائیز، اب جو ان کو جو یہ سپلائی کرتے تھے انڈیگو، ان سے کیا ہوتا ہے فرام دا، اگر آپ دیکھیں گے کہاں سے، ویسٹ انڈیز اینڈ امریکہ کولیپسڈ، یعنی اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انڈیگو کی مقدار کو کم کیا. ہاں کہتے ہیں 1783 سے 1789 عیسوی تک انڈیگو پروڈکشن ان دا ورلڈ فیلٹ بائی ہاف. یاد رکھیں گے 1783 عیسوی سے 1789 عیسوی تک انڈیگو کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ہاف، یعنی یہ پروڈکشن جو تھا وہ ہاف تک پہنچ گیا، یعنی ملکوں نے چھوڑ دیا اس کی پیداوار کرنا. آپ ایسے سمجھیں گے، ہم اگر 100 لیٹر کی ڈیمانڈ 100% کی ڈیمانڈ تھی، اب وہ 100% نہیں، یا 100% کا پروڈکشن تھا، اب انہوں نے 100% نہیں 50% پروڈکشن پر پہنچ گئے. اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں انڈیگو کی ڈیمانڈ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ کولوڈائرز ان بریٹین، اب ان کو تو چونکہ انڈیگو کی ضرورت پڑتی تھی، انڈیگو کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، اب انہوں نے کیا کیا، ناؤ ڈیسپریٹلی لکڈ فار نیو سورسز آف انڈیگو سپلائی. اب ان کو نئے سرے سے اس سپلائی کو دیکھنا تھا، یعنی یہ انڈیگو جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ کہاں سے لا سکتے ہیں. اب ان کی نظر سیدھا کہاں پر پڑتی ہے، انڈیا پر. یعنی اس لیے ہم نے لکھا ہے انڈیا پر. اب انہوں نے توجہ مرکوز کی کہ ہم توجہ مرکوز کرائیں گے، یا ہم جو کہ ڈیمانڈ انڈیگو کی یورپ میں زیادہ ہیں، اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہندوستان کے کلٹیویٹرز کو مجبور کرنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی لیسن میں بتایا ہے کہ انڈیگو کی کلٹیویٹرز کو مجبور کرانا ہے. اس لیے ہم نے کیا کیا، یہی آج ہمارا ٹاپک تھا، وائی دا ڈیمانڈ فار انڈین انڈیگو، یعنی انڈیگو کی ڈیمانڈ زیادہ کیوں پڑ گئی. جیسا کہ ہم نے دیکھا کیوں پڑ گئی، یہی تھا ہمارا آج کا موضوع. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. کل اس سے آگے پڑھیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.